وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 220، یہ پچھلی ہی آیت کی کنٹینویشن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو فی الدنیا والآخرہ۔ جو بھی عمل انسان کرے تو اس کا نفع اور نقصان دنیا میں کیا ہوگا اور آخرت میں کیا ہوگا یہ سامنے رکھ کر کرے۔ ہمیں غور و فکر کیا کرنا ہے کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں اس کا فائدہ اور نقصان دنیا میں کیا ہوگا اور آخرت میں اس کی کیا جزا ملے گی، یہ ہمیں سامنے رکھ کر ہر عمل کرنا ہے۔ پھر بات ہو رہی ہے وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الیتامیٰ، یتیموں کے بارے میں۔ یتیم جو ہیں وہ نابالغ چھوٹے بچے جن کا باپ فوت ہو جائے، ان کو یتیم کہتے ہیں۔ پہلے 2 آیات گزری ہیں یتیموں کے بارے میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، اور ایک اور جگہ فرمایا کہ جو شخص یتیم کا مال کھاتا ہے وہ گویا ایسے ہے جیسے اپنے پیٹ کو آگ سے بھر رہا ہے۔ تو جب یہ حکم آیا تو صحابہ کرام کے دل میں بہت سارے سوالات آئے کہ پھر کس طرح یتیم کا مال استعمال ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر ایک جوائنٹ فیملی ہے اور اس میں جیسے آپ کے بھائی کی وفات ہو جاتی ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو اس کے جو بچے ہیں وہ بھی اب آپ کے زیر کفالت ہیں، تو پھر ان کا مال آپ کیسے استعمال کریں گے؟ تو سوال کیا صحابہ کرام نے، جواب کیا دیا اللہ نے، قل کہہ دیجئے اصلاح لہم خیر، ان کی اصلاح بہتر ہے۔ اصل میں یتیم کے مال کی حفاظت ہونی چاہیے۔ مین مقصد کیا ہے کہ اس کا مال ضائع نہ ہو، تو اصل مقصد پر نظر رکھتے ہوئے ان کی بھلائی، ان کی تعلیم و تربیت پر جو بھی خرچ ہوگا وہ تم کر سکتے ہو، اور اس میں ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر بھی خرچ کر سکتے ہو۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، پھر اگر تم ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا لو، غلط ملت کر لو یعنی ملا لو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے ہی بھائی ہیں۔ یعنی یتیم کا مال اس کے اوپر ہی استعمال ہوگا، لیکن اس کو اپنے مال کے ساتھ آپ ملا سکتے ہیں اگر مقصود اور نیت یہ ہے کہ اس کی اصلاح ہو، اس کی بھلائی ہو یتیم کی۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ بہتر جانتا ہے کون تم میں سے مفسد ہے اور کون اصلاح کرنے والا ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ نیت کیا ہے آپ کی؟ اگر نیت آپ کی بھلائی کرنے کی ہے، ان کا مال کھانے کی نیت نہیں ہے، تو پھر ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ تم لوگ ملا سکتے ہو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم مشکل میں پڑ جاتے، یعنی یہ تمہارے لیے بہت مشقت اور مشکل کی بات ہو جاتی اگر یہ حکم ہوتا کہ ان کے مال کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، ان کے مال کو مکمل طور پہ علیحدہ رکھنا ہے، تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ان کے اوپر خرچ کرنا، کیونکہ جو چھوٹے نابالغ بچے ہیں ظاہر ہے ان کو کسی کی تو زیر کفالت آنا ہے نا، تو جو کفالت ان کی کرے گا اس کے لیے حکم ہے کہ وہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر ان پر خرچ کر سکتا ہے اگر نیت درست ہے تو۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ تو یتیم کے بارے میں ایک حدیث سنانا چاہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے یتیم کے سر پر صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے ہاتھ پھیرا، پھر اس کے لیے ہر بال کے بدلے جس پر اس کا ہاتھ گزرا نیکیاں ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا ریوارڈ ہے، کتنی یہ نیکی اللہ کو پسند ہے کہ آپ شفقت اور محبت سے صرف اس کے سر پر اگر ہاتھ بھی پھیر دیتے ہیں یتیم کے سر پر، تو جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے نا اس کے اتنی نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ اور جس نے یتیم بچی یا بچے کے ساتھ جو اس کے ساتھ رہتا ہو احسان کیا، تو وہ اور میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ اور میں جنت میں اس قدر قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں ملا کر دکھائیں۔ تو اتنا قرب ملے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں اس شخص کو جو احسان کرتا ہے یتیم کے ساتھ، پھر وہ چاہے وہ اس کے ساتھ رہ رہا ہے یتیم، یا اس کے گھر میں ہے، یا اس کے خاندان میں ہے، یا رشتہ داروں میں کوئی یتیم ہے، یا کہیں پر بھی کوئی یتیم ہے اور آپ اس کے ساتھ کچھ بھلائی کرتے ہیں، اس کے ساتھ احسان کرتے ہیں، یا اس کو اپنی زیر کفالت میں لے لیتے ہیں،
تو ایسا کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا اس شخص کو جو کفالت کرے گا یتیم کی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔